السلام علیکم ناظرین، کل ہم بات کر رہے تھے کہ احمدیوں کی قربانیاں ملک و سلامتی کے لیے خطرہ۔ یہ دو درخواست سامنے اسکرین میں کل ہم نے پہلی قسط میں بات کی تھی۔ اس میں بہت سے لوگوں کے کمنٹ آئے کہ اس کا دوسرا حصہ اپلوڈ بھی کرے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ سب لوگوں کا جن کو ہمارا کانٹینٹ پسند آیا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ تقویٰ لفظ ہے سمپل سا، مگر بہت سے لوگ اس کا مطلب نہیں جانتے۔ قربانی کسی نے کس طریقے سے کرنی ہے، چاہے وہ قربانی کسی گائے، بھیڑ، بکری کی ہو یا کسی اور چیز کی، اس کی نیت کیا ہے اور قبول کس نے کرنی ہے۔ جب سب کی قربانیاں قبول ہی خدا نے کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، وہ جس کی چاہے قبول کرے، جس کی چاہے نہ قبول کرے۔ جماعت احمدیہ کی قربانی شعائر اسلام کے خلاف، مگر جب وہ ان کے پاس چلی جاتی ہے تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہر ویڈیو میں صحیح اسلام سے آگاہ کیا جائے۔ جس نے پہلا حصہ نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھے، پھر دوسرے پارٹ کی زیادہ صحیح سمجھ آئے گی۔ دوسرا پارٹ شروع کرنے سے پہلے آپ سب چھوٹا سا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ آج ضلع چکوال میں ڈی سی صاحبہ کو ایک اپلیکیشن سبمٹ کی گئی ہے، جس میں یہ بات درج کی گئی کہ ضلع چکوال کی حدود میں کوئی بھی غیر مسلم، بالخصوص قادیانی اور ان کے تمام گروپوں میں سے شامل کوئی بھی فرد عید قرباں کے موقع پہ جانور ذبح نہیں کر سکے گا۔ اس درخواست کو قبول بھی کیا گیا۔ بس اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز تقویٰ ہے۔ ظاہری اعمال تقویٰ کے بغیر کچھ چیز نہیں ہے۔ اس وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ماننے والوں میں کس قسم کا تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ پیدا کر لیں تو ہم خوش قسمت ہیں، ورنہ اگر ہماری قربانی ہو بھی جاتی ہے اور وہ تقویٰ کے بغیر ہے اور اس سوچ کے ساتھ نہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربانی کر رہے ہیں، تو پھر یہ قربانی بے فائدہ ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مرتبہ، بے شمار جگہوں پر تقویٰ کا ذکر آیا ہے، اور اس تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی مختلف مواقع پر مختلف زاویوں سے ہمیں تقویٰ کی حقیقت سمجھائی ہے کہ اگر ہم یہ کچھ سمجھ جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ تمہارے گوشت اور تمہارے خون اللہ کو نہیں پہنچتے، بلکہ تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بہت سے ضروری احکام کے لیے نمونے قائم کیے ہیں، چنانچہ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اور اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو۔ بس ظاہری قربانیاں اسی حالت کے لیے نمونہ ٹھہرائی گئی ہیں، لیکن اصل غرض یہی قربانی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی خدا کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے، مگر تمہاری تقوی اس کو پہنچتی ہے۔ یعنی اس سے اتنا ڈرو کہ گویا اس کی راہ میں مر ہی جاؤ، اور جیسے تم اپنے ہاتھ سے قربانیاں ذبح کرتے ہو، اسی طرح تم بھی خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤ۔ جب کوئی تقوی اس درجے سے کم ہے تو ابھی وہ ناقص ہے۔ چشمہ معرفت، روحانی خزائن، جلد 23۔ بس یہ معیار ہے، اور اصل تقوی یہ ہے کہ ہر قربانی ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانے والی ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل پیروی کرنی ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ظاہری نماز اور روزہ اگر اس کے ساتھ اخلاص اور صدق نہ ہو، کوئی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا۔ جوگی اور سنیاسی بھی اپنی جگہ بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض اپنے ہاتھ تک سکھا دیتے ہیں۔ ایک جگہ کھڑا رکھا ہاتھ اور دنوں تک کھڑا رکھا، وہاں خون کی سرکولیشن ختم ہو گئی اور سوکھ گیا، اور بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مشکلات اور مصائب میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ تکالیف ان کو کوئی نور نہیں بخشتی، کوئی نور ان کو حاصل نہیں ہوتا، کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی، کوئی روحانیت میں ترقی نہیں ہوتی، اور نہ کوئی سکینت اور اطمینان ان کو ملتا ہے، بلکہ اندرونی حالت ان کی خراب ہوتی ہے۔ وہ بدنی ریاضت کرتے ہیں جس کو اندر سے کم تعلق ہوتا ہے، اور کوئی اثر ان کی روحانیت پر نہیں پڑتا۔ اسی لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم،
یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔ حقیقت میں خدا تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ مغز چاہتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ تمہارے دل کی اندرونی خواہشات کیا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ظاہری عبادتیں اور عمل کوئی چیز نہیں۔ آپ نے سوال اٹھایا کہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقوی پہنچتا ہے تو پھر قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس طرح نماز روزہ اگر روح کا ہے تو پھر ظاہر کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بالکل پکی بات ہے کہ جو لوگ جسم سے خدمت لینا چھوڑ دیتے ہیں ان کو روح نہیں مانتی، اور اس میں وہ نیاز مندی اور عبودیت پیدا نہیں ہو سکتی جو اصل مقصد ہے۔ ظاہری طور پر اگر جسم کو استعمال نہیں کرو گے تو روح پہ بھی اثر نہیں ہوتا۔ روح اور جسم کا ایک تعلق ہے، اور جو صرف جسم سے کام لیتے ہیں روح کو اس میں شریک نہیں کرتے وہ بھی خطرناک غلطی میں مبتلا ہے، اور یہ جوگی اسی قسم کے ہیں۔ صرف جسم سے کام لیتے ہیں، روح کا کوئی تعلق نہیں۔ روح اور جسم کا باہم خود تعالیٰ نے ایک تعلق رکھا ہوا ہے، اور جسم کا اثر روح پر پڑتا ہے۔ غرض جسمانی اور روحانی سلسلے دونوں برابر چلتے ہیں۔ روح میں جب عاجزی پیدا ہو جاتی ہے پھر جسم میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کے دل کے اندر ایک عاجزی کی کیفیت پیدا ہو تو پھر جسم میں بھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب روح میں واقع میں عاجزی اور نیاز مندی ہو تو جسم میں اس کے آثار خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی جسم پر ایک الگ اثر پڑتا ہے تو روح بھی اس سے متاثر ہو ہی جاتی ہے۔ ملفوظات جلد 4۔ ظاہری طور پر کرو گے اور یہ سامنے رکھ کے کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم نے کرنا ہے تو وہ ظاہر بھی روح پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اس بات پہ توجہ دلاتے ہوئے کہ جماعت کو خاص طور پر تقوی کی ضرورت ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقوی کی ضرورت ہے، خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیعت میں ہیں جس کا دعویٰ ماموریت کا ہے، تا وہ لوگ خواہ کسی قسم کے بغضوں، کینوں یا شرکوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی روب دنیا تھے، ان تمام آفات سے نجات پاویں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاوے، خواہ اس کی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اس بیماری کے لیے دعویٰ نہ کی جاوے اور علاج کے لیے دکھ نہ اٹھایا جاوے، بیمار اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک سیاہ داغ منہ پر نکل کر ایک بڑا فکر پیدا کر دیتا ہے۔ کسی کے منہ پر سیاہ چٹاک پڑ جائے تو بڑی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں یہ داغ بڑھتا بڑھتا کل منہ کو کالا نہ کر دے۔ اسی طرح معصیت کا بھی ایک سیاہ داغ دل پر ہوتا ہے، گناہوں کا دل پر ایک داغ ہوتا ہے، اور اگر وہ بڑھنا شروع ہو تو پھر وہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ بس اس سیاہ داغ کو دھونے کے لیے ہمیں تقوی کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، اور اس طرف بہت توجہ کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صغائر سہل انگاری سے کبائر ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر توجہ نہیں دو گے تو پھر وہ بڑھتے بڑھتے بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ صغائر وہی داغ چھوڑا ہے جو بڑھ کر آخر کار کل منہ کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، ویسے ہی قہار اور منتقم بھی ہے۔ ایک جماعت کو دیکھتا ہے کہ ان کا دعویٰ اور لاف و گزاف تو بہت کچھ ہے، بہت دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا ہے، ہم یہ کر دیں گے، اور ان کی عملی حالت ایسی نہیں تو اس کا غیظ و غضب بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحیمیت اور کریمیت کام نہیں آتی، پھر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب بڑھتا ہے کہ دعویٰ کچھ اور عمل کچھ۔ پھر ایسی جماعت کی سزا دہی کے لیے وہ کفار کو ہی تجویز کرتا ہے، کفار کے ذریعہ سے پھر سزا بھی دلوا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ مسلمان کافروں سے تحقیق کیے گئے، جنگیں ہوئیں، مسلمان تباہ ہوئے، جیسے چنگیز خاں اور ہلاکو خاں نے مسلمانوں کو تباہ کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے حمایت اور نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میری راہ میں جہاد کرو گے، لڑو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن یہاں تو الٹا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں نے تو شکستیں کھائیں اور بڑی ہزیمت اٹھائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے حمایت اور نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن پھر بھی مسلمان مغلوب ہوئے۔ اس قسم کے واقعات بسا اوقات پیش آئے۔ اس کا باعث یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ زبان لا الہ الا اللہ تو پکارتی ہے لیکن اس کا دل اور طرف ہے اور اپنے افعال سے وہ بالکل روبدنیا ہے،
तो फिर इसका पहर अपना रंग दिखाता है। मलफूजात जिल्द 1। नाजरीन, वीडियो लंबी होने की सूरत में आज के लिए इतनी ही। अगर आप सब इसका तीसरा हिस्सा सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो तीसरा पार्ट कल अपलोड कर दिया जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पहले हिस्से का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।